اور ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کا یہ تیسرا رمضان المبارک ہے. ہمارے بہت سے لیڈران بھی بند ہیں، ورکرز بھی بند ہیں، بشرا بی بھی بند ہیں اور وہ جیل میں روزے رکھ رہے ہیں. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اسی آزادی کے لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں. اور ایک طرف جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیل کر لیں گے یا ڈر جائیں گے. دیکھیں میرے پاکستانیوں، عمران خان صاحب ایک مقصد کے لیے جیل میں ہیں اور وہ مقصد بہت عظیم ہے. 25 کروڑ پاکستانیوں کی حقیقی آزادی کی جو تحریک لے کر عمران خان 73 سال کی عمر میں بھی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو وہاں پہ ان کی آنکھ جو ہے وہ خراب ہوئی ہوئی ہے. اس کے باوجود اگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ اس لیے ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو حقیقی معنوں میں آزاد کرا سکیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ آج تو عاصم منیر ہے، اس سے پہلے جو ہے قمر جاوید باجوہ تھا، اس سے پہلے جو ہے آپ کا پرویز مشرف نے جو ہے وہ ماشاء اللہ لگایا، اور اس سے پہلے ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگایا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ یحییٰ خان تھا یا جو ہے وہ ایوب خان تھا. تو یہ جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے پاکستان کا تو وہاں پہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جاتا، سیاسی جماعتوں کو نہیں بننے دیا جاتا. تو جو بھی کچھ ہوتا ہے پاکستان کے اندر وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اور اوپر کے کچھ جرنیل جو ہیں وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، اور وہ کس کی طرف دیکھتے ہیں، کس کے فیصلے مانگتے ہیں. دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے وہ امریکہ کی جو ہے نا وہ لابی میں ہے، اور امریکہ جو کہتا ہے ڈر کے خوف سے جو ہے وہ مان جاتے ہیں. یہ اپنی بعد میں جو ہے وہ کتابوں میں بھی امریکنز لکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 10 فرض کریں مطالبات رکھے اور مشرف نے سارے کے سارے مان لیے. تو یہ اوقات ہے ہماری. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے ماں باپ کو بھی بیچ دیتے ہیں پیسے کی خاطر، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ ہم دوسروں کی جنگوں میں لڑے ہیں اور وہ پیسے کے لیے لڑے ہیں. اگر افغانستان کے اندر جو وار ہوئی ہے اس کے اندر اگر پاکستانیوں نے حصہ لیا ہے تو وہ پیسے کے لیے لیا ہے، اور ڈالر پہ. عمران خان نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ ڈالری جنگ ہے، ہمیں دوسروں کی جنگوں میں نہیں پڑنا چاہیے. دیکھیں جو رجیم چینج ہوتا ہے یہ بھی جب امریکہ کی طرف سے اشارہ آیا تو ہماری حکومت ختم ہوئی. بائیڈن رجیم ناراض تھی، عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ بول دیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا کہ میں ڈرونز اٹیک یہاں سے نہیں کرنے دوں گا، میں اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دوں گا، میں دوسروں کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گا، اور میں اپنی خارجہ پالیسی آزاد پاکستانی عوام کے لیے بناؤں گا. اب آپ دیکھیں ہندوستان اور پاکستان کا فرق. ہندوستان کے نریندر مودی جو ہیں ان سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آتے ساتھ ہی وہ ان سے ناراض تھے، ان پہ جو ہے وہ جملے کس رہے تھے، انہیں چھیڑ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ 6 جہاز گرا دیے ہیں، اور مودی جو ہے وہ دنیا کی 1.5 ارب آبادی کا وزیر اعظم ہے، وہ اپنا دفاع صحیح نہیں کر سکا. اگر یہی باتیں ہمارے جب خلاف ہوئی تھی تو ایک دم ملٹری اسٹیبلشمنٹ جاوید قمر باجوہ جو آرمی چیف تھا اس نے ایک دم جو ہے وہاں پہ ہماری حکومت کو گرا دیا، رجیم چینج کر دیا. کس وجہ سے؟ کہ امریکہ ناخوش ہے. لیکن ہندوستان کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوا؟ ہندوستان کے ساتھ بھی تو نریندر مودی کا بھی تو مذاق اڑا رہا تھا. وہاں کے آرمی چیف نے کیوں نہیں کیا؟ وہاں پہ کیوں انہوں نے جو ہے وہ ایک دم وہاں کے ارکان اسمبلی جو ہیں ان کو خریدا کیوں نہیں گیا؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں. دیکھیں یہ بنیادی فرق ہوتا ہے قوموں میں اپنی عزت کروانے کا. جب امریکہ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ آرمی چیف ہے، آرمی ہے، وہ کسی بھی حکومت کو گرا دے گا، وہ اپنا تھوڑا سا بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دم ہماری جو ہے نا آرمی اسٹیبلشمنٹ لیٹ جاتی ہے امریکہ کے آگے، ان کے جو ہے حکم کی تعبیر کرنے کے لیے ہر کچھ کر گزرتی ہے. ہندوستان میں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہندوستان میں اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں پہ جمہوریت مضبوط ہے، وہاں پہ آرمی جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. وہاں پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ فیصلے نہیں دیتی کہ آرمی بندوق کی نوک پر اپنے فیصلے کرا دے. یہ بنیادی فرق ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے کس طرح ڈیل کی، تجارتی معاہدہ جو ہوا ہے ہندوستان کا امریکہ کے ساتھ. وہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ 50% میں تم سے ٹیرف لوں گا اگر تم نے جو ہے وہ رشیا سے تیل نہیں لیا، اور اس کو دھمکیاں دے رہے تھے. لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ پاکستان کے ساتھ تو 19% ٹیرف پہ معاہدہ ہوا ہے. پاکستان کے آرمی چیف کو وہ کہتا ہے کہ میرا فیورٹ فیلڈ مارشل ہے، اور اس کو کہتا ہے شہباز شریف کو، چمچے کو، کہ تم جو ہے میری تعریفیں کرو. اور ہمارا جو ہے وہ شرم نہیں آتی اس کو، وہ تعریفیں کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہاں بالکل ہم جو ہے نوبل پیس پرائز کے لیے بھی ہم نے نامزد کر دیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت خدمات ہیں امن لانے کے لیے اور ہماری جنگ رکوائی ہے.
لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بڑی شخصیت آتی ہے؟ پاکستان کی تو دارالحکومت اسلام آباد میں بھی دہشت گردی اتنی پھیل چکی ہے، وہاں پہ بھی دھماکے ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنے ٹریول ایڈوائزری کے اندر اپنے لوگوں کو تو منع کیا کہ وہ پاکستان مت جائیں، وہاں پہ تو حالات صحیح نہیں ہیں۔ تو جو چمچہ گیری کرتے ہیں نا، ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ امریکہ کا جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اپنی عوام کے مفاد کے لیے فیصلے کر رہا ہے اور اس کو جو چاہیے وہ لینے کی پوری دنیا میں کوشش کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان کی جو کٹ پتلی حکومت ہے، عاصم رجیم جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو چوروں کو لایا ہوا ہے، وہ تو صرف جی حضوری کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا، یہ جب تک اس کی بات مان رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، وہاں پہ رول آف لا تو ہے نہیں، لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے تو عمران خان کو ہٹایا ہے کہ وہ صرف اپنی عوام کے لیے فیصلے کر رہا تھا، وہ کسی اور کی بات نہیں مان رہا تھا۔ لیکن ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ استعمال ہو جاتی ہے اور وہ وہی کام کرتی ہے جو مغرب اس سے کرا رہا ہوتا ہے، جو امریکہ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پوری کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ ہندوستان کو دیکھیں، وہ جو ہے وہاں کا وزیر اعظم جو ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کو وہ رجیم چینج کے ذریعے چینج نہیں کر سکتے، جتنی بھی کوشش کر لیں۔ وہاں پہ آرمی جو ہے وہ نہیں آتی سیاست کے اندر۔ وہاں کے جو سپریم کورٹ ہے وہ آزاد ہے پاکستان کی سپریم کورٹ سے بہت زیادہ حد تک۔ تو یہ واضح فرق ہے جو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور ہم اگر اپنے ریجن میں ترقی چاہتے ہیں تو ہم وہ کام کرنے چاہیے جس سے ہمارے ملک کی عزت ہو، جس سے پتہ چلے ہمسایوں کو بھی کہ یہاں پہ جو منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے اس کی حیثیت ہے، عوام کی حیثیت ہے، عوام جس کو ووٹ دیتی ہے وہ آتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ تو ہوتا آ رہا نہیں ہے، اسی لیے عمران خان ڈٹا ہوا ہے، اسی لیے عمران خان جیل میں مصیبتیں جھیل رہا ہے، آنکھ اس کی خراب ہوئی ہوئی ہے، اس کے باوجود ڈٹا ہوا ہے اور نہیں شکست مان رہا۔ اچھا، آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ہندوستان میں فرانس کے صدر میکرون جو ہیں وہ ممبئی کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، وہ اتنا وہاں پہ ریلیکس فیل کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی میں 2024 میں دنیا کی بڑی بڑی شخصیات آئیں، وہاں پہ جو ہے وہ جان سینا آیا، وہاں پہ برطانوی سابق وزیر اعظم بورس جانسن آئے، وہاں پر جو ہے ٹونی بلیئر تھے، وہاں پہ بل گیٹس تھے، وہاں پہ دنیا کی شخصیات آئیں ایک شادی کے اندر۔ جب ہمارے ملک میں کوئی آ رہا ہوتا ہے نا تو پسوڑی پڑی ہوتی ہے، وہاں پہ روڈ بند کر دیے جاتے ہیں، وہاں پہ اسکولز میں اکثر چھٹیاں دے دی جاتی ہیں، اسلام آباد کے اندر بھی۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کہ وہاں پہ جمہوریت ہے، وہاں پر جو ہے رول آف لا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی ہندوستان نے جو ہے وہ یورپی یونین کے ساتھ جو ڈیل کی ہے تجارتی، اس کو آل مدر آف ڈیلز کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یورپ کی آبادی اور ہندوستان کی اگر آبادی کو ٹوٹل ملایا جائے تو 2 ارب سے زیادہ کی آبادی بنتی ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ فری ٹیرف کے ساتھ ہندوستان کو یورپ کی مارکیٹ دے دی گئی ہے، اور ہندوستان نے بھی یورپ کو اپنی مارکیٹ دی ہے۔ اور پاکستان نے جو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس لیا ہوا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ مارکیٹ کیپچر کر جائے گا۔ کیوں مارکیٹ کیپچر کر جائے گا؟ اس وجہ سے کہ پاکستان میں کاسٹ آف پروڈکشن مہنگی ہے، ہندوستان میں بجلی سستی ہے، وہاں کی پروڈکشن جو ہے وہ ہمارے جو بھی تاجر وہاں پہ اپنی چیز لے کر جائے گا یورپی یونین میں، اس کو 20 سے 40% مہنگی پڑیں گی چیزیں۔ وہ وہاں پہ مارکیٹ میں کمپٹیشن نہیں کر سکے گا ہندوستان کے تاجروں کا۔ آپ نے سہولت تو کوئی دی بھی نہیں ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، تو کس طرح آپ مقابلہ کرو گے؟ کس طرح آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھاؤ گے؟ کس طرح آپ جو ہے وہ زر مبادلہ کمانے کی کوشش کرو گے؟ تو پاکستان کے اندر پالیسیز کا تسلسل نہیں ہے، پاکستان میں جو ہے جمہوری حکومتوں کو چھوڑا نہیں جاتا، پاکستان میں ڈمی حکومتیں بنائی جاتی ہیں۔ عاصم منیر صاحب جو دعوے کر رہے تھے کہ میں پیسے لے آؤں گا، میں یہاں پہ جو ہے وہ رول آف لا لے آؤں گا، آپ دیکھیں پاکستان کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ شکست ہو گئی، تحریک انصاف دیکھیں عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ میرے پاکستانیوں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عاصم منیر کی رجیم، یہ جو چوروں لٹیروں کو لایا ہوا ہے، یہ ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ معیشت کو جو ہے صحیح کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی تیزی سے بڑھ رہی ہے، یہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، نوجوانوں کو روزگار دینے میں ناکام ہو گئے ہیں، کسانوں کو سہولت دینے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ کسان آج رو رہا ہے، پس رہا ہے۔ آپ دیکھیں تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ بجلی کے بل نہیں دے سکتا۔ سولر کا جو ریورس میٹر کا جو نظام لے کے آئے تھے، جس کے اندر جو ہے نواز شریف کی بیٹوں نے سارا امپورٹ کیا سولر کا، اور ایک پہلے تو سولر بیچا، اس کے بعد جب لوگوں نے سولر لگا لیا اور وہ اپنی بجلی خود بنا رہے تھے، اس بجلی کو بھی فی یونٹ 9 روپے میں لیں گے اور 40 روپے میں بیچیں گے۔ تو وہ بیچارے بھی پس گئے جنہوں نے سولر لگائے ہوئے تھے۔ پاکستان میں اس ٹائم آپ
جو ہے وہ انسانی حقوق کے لیے اگر آواز اٹھاتے ہو، پاکستان میں رول آف لا کے لیے اگر آپ آواز اٹھاتے ہو تو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی تھیں ایمان مزاری اور ان کے میاں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہیں پکڑ لیا گیا۔ وہ جو بلوچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جن کو اغوا کر لیا جاتا ہے، گمشدہ افراد ہیں، ان کے لیے وہ آواز اٹھاتی تھی انسانی حقوق کے لیے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کو کس طرح جیل میں بند کر دیا گیا ہے جھوٹے مقدمات کے اندر۔ اس طرح بہت سے صحافی ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ تو سانس بند ہے لوگوں کا۔